اس سوشل میڈیا کے اثرات نوجوانوں پر کس انداز سے دیکھ رہے ہیں؟ آج کا پاکستان کا نوجوان کیا چاہتا ہے، کس طرف دیکھتا ہے، اور کیا سوشل میڈیا اس کی کوئی رہنمائی کر سک رہا ہے؟ میں یعنی ظاہر ہے کہ جو بدلتی ہوئی دنیا ہے، اس میں جو ٹیکنالوجی کی ترقی ہوئی ہے، اس سے استفادے کی ہزار صورتیں ہیں۔ مثلا مجھے تو زیادہ مشینوں کا پتہ نہیں ہے، لیکن موبائل سے اور انٹرنیٹ سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ میرے لیے سہل الوصول ہو گئی ہیں۔ مگر جو اس کا میں دیکھ رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ یورپ میں بھی اور امریکہ میں بھی اس سے زیادہ ترقی یافتہ شکلیں ہیں، مگر وہاں کتاب کے پڑھنے کے معیار میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، یا تعلیم میں اس طرح کی کمی نہیں آئی ہے، یا ادب کے پڑھنے کے رجحان میں کمی نہیں آئی ہے۔ لوگ پڑھتے ہیں اور لوگ تعلیم کے حصول کے لیے کوشاں ہیں۔ ہمارے ہاں پہلا فیز ہے، اور اس فیز میں جو ہمارے ہاں سیاسی اختلافات ہیں وہ بھی، اور جو مذہبی فرقہ وارانہ منافرت ہے، اور جو مناظرانہ معاشرہ ہو گیا ہے، ہر بات پر ایک منفی رد عمل، پھر اس پہ اور منفی رد عمل۔ زبان آپ دیکھیں سوشل میڈیا کی، آپ دیکھیں گے کہ ایسے ایسے لفظ جو ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے اپنے احباب میں، اپنے خاندان میں بولنے سننے کا، اپنے دوستوں میں، وہ سب سوشل میڈیا پر بلا تکلف لکھ دیے جاتے ہیں، اور بولے جاتے ہیں۔ کوئی اس کے اوپر قدغن نہیں ہے۔ جس کو چاہیں، جو آپ چاہیں کہہ سکتے ہیں، اور کوئی اچھا اب ظاہر ہے یہ کیسے ٹھیک ہوگا۔ میں تو عمر کے اس مرحلے میں ہوں کہ مجھے اپنے سامنے تو یہ ہوتے نظر نہیں آ رہا، مگر کوئی جامع صورت احوال ضرور ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں جو مسلمات ہیں، یعنی میں سوال اٹھانے کو بالکل احسن سمجھتا ہوں، اور کسی بھی تہذیب کے اور معاشرے کی ترقی اور ارتقاء کے لیے سوال لازمی حصہ ہے، مگر اس کے لیے ایک طریقہ ہوتا ہے، اسلوب سوال ہوتا ہے، اور مقصد اس کا بہتری کا حصول ہے، اور صحیح راستے عقل کی روشنی میں، دلیل کی روشنی میں، علم کی روشنی میں آگے بڑھنا ہم سب کا حق ہے۔ ہمارا فرض بھی یہ ہے کہ ہم اس کو عام کریں، مگر اس کے نام پر تہذیبی آب و ہوا کو مقدر کرنا جو ہے، اب مثلا میں بعض ایسے یعنی مسائل مسلمات پر سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں کہ جو کتابوں کا موضوع ہے، اچھا بعض اوقات اس پہ فوراً رد عمل آتا ہے، وہ اور طرح کا ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر ایک رد عمل آتا ہے، تو یہ ایک ایسا سلسلہ ہے۔ اچھا وقت کا کیونکہ سہل الحصول ہے، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ چنانچہ کتابوں کی طرف روزانہ یہ کہا جاتا ہے کہ کتاب پڑھنے کی طرف رجحان کم ہو رہا ہے، اور یعنی شہر میں مثلا میں کراچی سے واقف ہوں تھوڑا بہت، اور یعنی یہاں اسلام آباد سے بھی، تو میں دیکھتا ہوں کہ کتابوں کی دکانیں جو ہیں وہ رفتہ رفتہ ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور اب میلے ہونے لگے ہیں، اور جسے انگریزی میں آپ کہتی ہیں کہ آبجیکٹیفیکیشن، کموڈیٹیفیکیشن آف لٹریچر، کہ وہ جیسے یہ جو ہے اس کو جنس بازار کے طور پر اس کی تشہیر ہو رہی ہے، جو ظاہر یعنی میں کیونکہ پرانے وضع کا آپ مجھے کہنے رجت پسند، قدامت پرست وغیرہ، تو مجھے کوئی اس تہمت پر مجھے کوئی انکار نہیں ہے، میں ایسا ہی ہوں، لیکن میری رائے یہی ہے کہ کتاب، سنجیدہ کتاب، علمی کتاب، دانش سے بھری ہوئی کتابیں ہر زمانے میں ایک منتخب حلقہ ہی پڑھتا تھا، مگر اب وہ حلقہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ دیکھیے ہمارے زمانے میں 4 5 زبانیں جاننا کوئی ایسی بڑی بات نہیں سمجھی جاتی تھی۔ سب لوگ جانتے تھے، فارسی پڑھتے تھے، عربی پڑھتے تھے، اردو پڑھتے تھے،
انگریزی پڑھتے تھے اور اپنی اپنی زبانیں، جیسے ہماری پنجابی زبان ہے، ہماری سندھی زبان ہے، بلوچی، پشتو، یعنی یہ سب زبانیں پر سرائکی یہ سب پڑھتے تھے. اور ان کے ساتھ ساتھ تو کوئی یعنی اس میں ان تمام زبانوں کی ترقی ہونی چاہیے، ان کے تحفظ کی ذمہ داری لینی چاہیے، اور ان کی یعنی رعایت کے طور پر نہیں، ان کے حق کے طور پر. اب پاکستان میں 76 زبانیں بولی جاتی ہیں، سب زبانیں یکساں طور پر محفوظ نہیں ہیں. تو جو محفوظ نہیں ہیں ان کے محفوظ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یعنی رعایت کے طور پر نہیں، ان کے حق کے طور پر. اس لیے کہ ایک زبان جو ہے وہ صرف ذریعہ ابلاغ نہیں ہوتی ہے، زبان اپنی پوری تہذیب کی نمائندہ اور ترجمان ہوتی ہے، اس کی محافظ بھی ہوتی ہے، اور اس کو اگلی نسلوں تک منتقل کرتی ہے. تو ان کی حفاظت جو ہے وہ لازم و واجب ہے، اور یہ ہم سب کو، اور جہان دانش کو بھی، اور علوم کے جو لوگ ہیں یعنی اکادمیہ ہم جسے کہتے ہیں، اکیڈمک سرکلز جو ہیں ان کو بھی، اور ایجوکیشن کے جو ادارے ہیں اور جو دوسرے کلچرل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو اسے پروموٹ کرنا چاہیے، اور اس کو اپنی ترجیح اول کی منزلوں میں رکھنا چاہیے. اچھا افتخار صاحب، اس سے پہلے کہ میں ایک اور آپ سے سوال کروں، یہ مجھے بتائیے گا کہ سوشل میڈیا ہے، دوسری چیزیں ہیں، بہت سارے اب جو نوجوان ہیں ان کے سامنے بہت ساری جہتیں ہیں، بہت سارے راستے ہیں. کیا یہ وجہ ہے کہ آج کی نوجوان نسل جو محسوس ہوتا ہے کہ کچھ اکتاہٹ کا شکار ہے، کوئی یکسوئی ان کے اندر اس طرح سے دکھائی نہیں دیتی؟ ان کی اس گھبراہٹ یا ان کی اس فرسٹریشن کے پیچھے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا کیا جانا چاہیے کہ ان کو ایک جہت مل سکے، ایک ٹھوس قسم کی منزل کی طرف بڑھنا ان کا مقدر ہو؟ جیسا کہ آپ نے کہا کہ کتاب بہت اہم ہے اس سلسلے میں، زبانوں کا دفاع بہت اہم ہے، تحفظ اہم ہے، جو تہذیب کو لے کر آگے چلتی ہیں. تو کیا یہ سب چیزیں جو ہیں آج کے نوجوان کو سے کہتے ہیں کہ بیلنس اور توازن کی طرف جانے کا موقع دے سکتی ہیں؟ میرے خیال میں تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ معاشرہ اب اچھے اور برے میں اس طریقے سے فرق نہیں کر پا رہا، اور زندگی میں جو شارٹ کٹس ہیں، اور معاشرے کو یہ یعنی پیسہ کمانا جو ہے وہ ترجیح اول ہو گیا ہے. چنانچہ اس سے کوئی ان کو غرض نہیں ہے کہ وہ پیسہ کرپشن سے آ رہا ہے، وہ پیسہ رشوت سے آ رہا ہے، وہ پیسہ بدعنوانیوں کے نتیجے میں جمع ہو رہا ہے، کس کام سے وہ پیسہ آ رہا ہے. اور معاشرہ اب بہت زیادہ، جیسے ہمارے ہاں سنتے تھے کہ وہ فلاں آدمی پر الزام لگا اور اس نے خودکشی کر لی، اب یہاں بڑے بڑے الزامات لگتے ہیں، ثابت ہوتے ہیں، ان کی تشہیر ہوتی ہے، مگر کوئی حرف یعنی سوشلی ان کے قد و قامت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ جیسے پہلے جو یعنی میں زیادہ دنیا کو جانتا نہیں ہوں، لیکن جتنی زندگی میں نے گزاری، میں نے اس میں دیکھا کہ پڑھنے سے، لکھنے سے، علم سے، محنت سے، ریاضت سے کسی منزل تک پہنچا جا سکتا ہے. اور یہ میرا صرف یعنی یہ میں ایک نظری طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں اپنے گویا تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ میں آیا تھا پاکستان تو بالکل میں اکیلا آدمی تھا، اور لیکن میں نے محنت بھی کی، اور مجھ کو کسی قسم کے تعصبات کا سامنا نہیں کرنا پڑا. سلیم گیلانی ہوں، اسلم اظہر ہوں، آغا حسن آبدی ہوں، الطاف گوہر ہوں، مجھے کسی طرف سے کوئی زحمت نہیں ہوئی. اور میں نے اپنی زندگی کے دن بہت ہاں یہ ضرور ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس قابل بنانے کی کوشش کی کہ میں جو مجھ سے توقعات ہیں وہ میں پوری کر سکوں. اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ اس نے عزت بخشی اور مجھے کام کرنے کا موقع میسر آیا. اور وہ میں نے کام ملک میں بھی اور بیرون ملک، جب میں نے اردو مرکز
برطانیہ میں قائم کیا تو لوگ یہ کہتے تھے کہ بھئی لندن میں اردو کا کیا کام ہے، لیکن 10 برسوں میں وہ اتنا بڑا ادارہ ہو گیا تھا کہ ساری دنیا میں اس کا چرچا ہوتا تھا۔ ECO میں جو تہران میں اس کا صدر دفتر ہے، وہ 10 ملکوں پر مشتمل ایک ادارہ ہے۔ میں 7 اس کے جو صدور تھے وہ ایرانی تھے، جی میں 8واں صدر منتخب ہوا تھا، اور مگر میں نے جو کام وہاں کیا وہ سب کے علم میں ہے، اور سارے ملکوں میں اس کا اعتراف بھی کیا جاتا ہے۔ اللہ نے بہت مجھے نوازا اور میں نے محنت بہت کی، اور میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی آج بھی جو نوجوان پڑھتے لکھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنی منزل کو طے کر کے اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے میں ابھی بھی اتنی قوت اور اتنی طاقت ہے کہ وہ آگے جا سکتے ہیں۔